یہ عمرو بن العاص خود اپنے آپ کو شریف سمجھتا تھا، یہ اونچے خاندان کا آدمی تھا. عمر کو یہ تو کچھ نہیں سمجھتا تھا نا، یہ تو عمر کا تو ابھی آپ آئے گا داستان. لیکن یہ ہوا کہ عمر خلیفہ بننے کے بعد عمر نے اس کو اپنا کیا بنایا؟ عمر نے اپنا اس کو گورنر بنایا مصر پر. بہرحال ملاحظہ، اب یہ بات آپ کی ذہن میں رہے کہ ان کے درمیان یہ علاقہ ہے کہ عمر کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اس لیے کہ عمر ایک نیچے درجے کے خاندان کا ہے، اور وہ خود کیا ہے؟ وہ خود سردار زادہ ہے عمرو بن العاص. اور اب دنیا بدل چکا ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ عمر جو ہے اس کا باس بن چکا ہے، اس کا بادشاہ بن چکا ہے، پورے مڈل ایسٹ پہ اس کی حکومت ہے، اور یہ اس کا ایک گورنر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ صفحہ نمبر 123 ملاحظہ فرمائیں. تو یہ اس کا مصر میں گورنر تھا عمرو بن العاص. جب مصر سے آیا کہا قد صرت سیرت عاشق. عمر نے اس سے کہا قد صرت سیرت، تو نے ایسے واپس آئے جیسے کوئی عاشق واپس آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عمر کا وہ اب عمرو بن العاص کا جواب دیکھیے. قال والله ما تعبتني الإماء ولا حملتني البغايا في غبرات المآلي. اچھا دیکھیں، التعریض الکنایہ اصرح من التصریح، الکنایہ ابلغ من التصریح. کنایہ جو ہے تصریح سے ابلغ ہوتا ہے، بلیغ تر ہوتا ہے. مثلا آپ ایک شخص کے بخیل شخص کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی لم یجعلنی بخیلا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بخیل نہیں بنایا. تو کیا مطلب ہے کہ یہ بخیل ہے نا؟ آپ مثلا ایک اس طرح بہت سارے جملے ہیں جو کنایے پہ کہے جاتے ہیں، اور اس کو اہل ادب جانتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے. اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کنیزوں نے اپنے بغل کے نیچے گود میں نہیں لیا ہے، میں کوئی کنیز زیادہ نہیں ہوں. ولا حملتنی البغایا فی غبرات المعالی. غبرات المعالی، غبر کہتے ہیں بقیہ کو، معالی کہتے ہیں حیض کا جو ٹکا ہوتا ہے نا، حیض کا جو کپڑا ہوتا ہے، وہ جو عورتیں حیض کے وقت کپڑے کو کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کو اپنے فرج پہ لگتے ہیں تاکہ خون زمین پہ نہ گرے، کپڑے خراب نہ ہو. تو حیض کے کپڑوں کے حیض کے جو کپڑے کے جو اس کے جو پوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے کچھ حصے بچ جاتے ہیں. کہتے ہیں ولا حملتنی البغایا فی غبرات المعالی، مجھے بغایا زنا زادہ عورتوں نے، بغایا زانیہ عورتوں نے اپنے حیض کے خرقوں میں، اپنے حیض کے کپڑوں میں انہوں نے مجھے ریپ نہیں کیا ہے، مجھے حمل نہیں کیا ہے. تو اس کا جواب سن کر اس نے کس کو اشارہ مارا ہے؟ بہرحال وہ عمر کے جواب سے پتہ چلتا ہے. عمر نے کہا واللہ ما هذا جواب کلامی الذی سألتک عنہ. عمر نے کہا تو نے یہ کیا جواب دیا مجھے؟ خدا کی قسم تو نے کیا مجھے جواب دیا؟ میں نے تو یہی کہا تھا، میں نے تو یہ کہا کہ تو عاشق کی طرح ہے، تو مجھے کیا کہا؟ یہ اس سے کیا ربط؟ تو مجھے کیا کہا تو نے مجھے؟ پھر عمر کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّ الدِّجَاجَ لَتَفْحَصُ فِي الرُّمَادِ فَتَضَعُ لِغَيْرِ الْفَحْلِ. عمر نے کہا کہ سن لو، پھر تو نے مجھے کچھ کہا ہے تو میری بھی جواب سن لو. کہا کہ مرغی خاکستر میں جگہ ڈھونڈتی ہے، انڈا رکھنے کے لیے نرم جگہ ہو تاکہ وہاں پہ انڈا رکھ دے. مرغی جو ہے خاکستر میں ڈھونڈتی ہے کہ انڈا رکھ دے. فَتَضَعُ لِغَيْرِ الْفَحْلِ، اور وہ انڈا تو رکھتی ہے لیکن اب اس کا جو مرغہ ہے وہ انڈا اس کے اب مرغے کا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یعنی مرغی نے زنا کیا ہے مرغی نے زنا کیا ہے وہ، اور جو انڈا بنا ہے وہ اس کے اپنے مرغے کا نہیں، کسی اور مرغے کا ہے. وَالْبَيْضَةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَىٰ طَرْقِهَا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈا کس کا ہے؟ یہ انڈا اس کے اپنے کس کا ہے؟ اس کے اپنے مرغے کا ہے. تو یہ کیا اس نے کیا کہا؟ عمر نے اس کو کیا کہا
کیونکہ عمرو بن العاص کا ریکارڈ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے نا، تو کیونکہ وہ اس کی والدہ جو ہے نابغہ، وہ اس کی ریکارڈ بہت خراب ہے، عمرو بن العاص کی جو ماں ہے. تو عمر نے کیونکہ اس کو غصہ تھا نا، عمرو بن العاص کو ایک طرف سے حسادت تھا کہ میں تو سردار ہوں، عمر کون ہے، عمر خلیفہ بن گیا، سردار کا بیٹا تو میں ہوں، تو میں اس کا گورنر ہوں، مجھے بلایا، مصر سے اتنی دور کا راستہ ہے، تکن ہے. اس کو ذلیل بھی کرتا تھا نا عمر. ابھی آ جائے گا کہ اس کو کس طرح ذلیل کیا تھا. تو اس نے اس کو ایسا ٹکا لگایا تھا کہ مجھے عورتوں نے، مجھے زانیہ عورتوں نے وہ اپنے حیض کے خرقے میں حمل نہیں کیا، میں تو ایسا شخص نہیں ہوں کہ مجھے کنیزوں نے اپنے بغل میں اٹھایا ہو. تو اس کے جواب میں عمر نے یہ جملہ کہا. عمر کا اشارہ کس بات کی طرف ہے وہ بھی آ جائے گا. اچھا، وقام عمر فدخل، عمر چلا گیا وہاں سے. فقال عمر لقد فحش علينا امیر الفاسقین. عمر چلا گیا تو عمر نے، عمرو بن العاص نے کہا کہ عمر نے مجھے بہت بری طرح ہماری بے عزتی کی ہے اور اس نے مجھے گالی دیا. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب لسان العرب لابن منظور الافریقی، چاپ دار صادر بیروت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 217 میں، وفی حدیث عمرو بن العاص، عمرو بن العاص کی حدیث میں ہے کہ وہ عمر کے پاس آیا مصر سے. فجرا بینہما کلام، ان دونوں کے درمیان ایک کنورسیشن ہوا ہے. وہ کنورسیشن کیا ہے کہ اس نے عمر، پہلے تو اس نے شروع کیا نا عمرو بن العاص نے، اس نے جو نقطہ مارا تھا عمر کو اس نے نقل نہیں کیا، کیونکہ اس میں عمر کی بہت بے عزتی ہے. عمر نے اس کو جواب دیا، ان الدجاج لتفحص في الرماد فتضع لغير الفحل والبيضة منصوبة الى ترقها فقام عمرو متربد الوجه. اس میں وہی روایت ہے، بس فرق اس میں یہ ہے کہ عمر وہاں سے اٹھ گیا، جب اس کا چہرہ بالکل خاکستری رنگ کا ہو چکا تھا. عمرو بن العاص کا چہرہ خاکستری رنگ کا ہو چکا تھا. یہ کتاب ہے غریب الحدیث، تالیف ابی عبید القاسم بن سلام الہروی، متوفى سنہ 224، پرانا، بہت پرانا آدمی. احمد بن حنبل کا سال وفات ہے 225 اس کے زمانے کا. جزء الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر احادیث عمرو بن العاص اس میں یہی ہے. اچھا، ولا حملتني البغايا في غبرات المآلي اما البغايا فانها الفواجر. بغایا سے مراد کیا ہے؟ زانیہ عورتیں. کہ عمرو بن العاص نے کہا کہ زانیہ عورتوں نے مجھے حیض کے بچے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں، میں اس کو اردو زبان میں کیسے کہتا ہوں، خرقہ ہوتا ہے، خرقہ یعنی ایک پیس ہوتا ہے، رومال ہوتا ہے نا، رومال، حیض کا رومال. حیض کے پرانے رومالوں میں مجھے انہوں نے حمل نہیں کیا ہے، مجھے کیری نہیں کیا ہے. پھر اگلے صفحے میں کہتا ہے، بلے معالی سے مراد خرق المحیط ہے. خرق المحیط ہے معالی، اصل معالی کا مراد وہ ہے معلات ہے، اس کے مفرد معلات ہے. وہ عرب میں پرانے زمانوں میں نوحگر عورتیں ہوتی تھیں، پروفیشنل نوحگر، جاہلیت کے زمانے میں، کہ اگر کوئی شخص کے انتقال ہوتا ہے تو ان کو پیسے دیتے تھے، تو آؤ میت پہ رو لو. وہ پیسے لے کے وہ صبح شام روتی تھیں عورتیں. تو وہ اپنے ہاتھ میں رومال ہوتا تھا ان کا، اس رومال کو معالی کہتے تھے. لیکن غبرات المعالی جب کہتے ہیں نا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ عمر کا حیض کا رومال ہے، حیض کا جو خرقہ ہے، کپڑا ہے، اس سے مراد لیا ہے اس نے. یہ الغریبین فی القرآن والحدیث، تألیف ابو عبید ابن محمد الہروی صاحب الازہری، متوفى سنہ 410، جزء الاول، چاپ مکہ المکرمہ الریاض، سنہ 1999 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 99، حدیث عامر میں کہتے ہیں کہ اس کے جملے کا کیا مطلب ہے کہ عامر نے کہا، وما انی واللہ ما تعبتنی الاماء ولا حملتنی البغایا فی غبرات المآلی، يقول لم تلدني بغي كانت تزني وهي حائض. طبعا سبحان الله، لم تلدني بغي كانت تزني وهي حائض. کہتا ہے میری
میری ماں جو ہے وہ کوئی زانیہ عورت جو حیض کی حالت میں مجھے اس نے ولادت کی وہ نہیں ہے. فیکون العار لازما لها من جہتین، تاکہ یہ عار دو طرف سے کہ حیض بھی ہے اور زانیہ بھی ہے، اس دونوں طرف سے مجھ پہ عار ہو. ٹھیک ہے نا. والمعلات ايضا هي الخرقه التي تمسكها النواحح بايديهن، والمعلات اسی کو بولتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے نا. عمرو بن العاص نے جو ٹکا مارا ہے اس سے مراد اس کا کون تھا آپ خود سمجھ سکتے ہیں بخوبی عمر کے اپنے جواب سے، کہ عمر نے فوراً اس پہ حملہ کر دیا کہ جو ہے مرغا جو ہے کیا کرتا ہے، مرغا انڈا دیتا ہے، مرغی انڈا دیتی ہے خاکستر میں اور مرغا کوئی اور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کسی اور مرغے کا ہے. اچھا اس سے مراد عمر کا کیا تھا؟ وہ بات تو پتہ چل گیا نا کہ عمر نے کیا کہا ہے. اب عمر نے کیوں ایسا جملہ بولا ہے کہ اس کے بعد عمرو بن العاص اٹھ گیا وہاں سے اور کہا کہ اس نے مجھے گالی دیا، اب عمر نے مجھے گالی دیا اور اس کے چہرہ خاکستری رنگ کا ہو چکا تھا، چہرہ سفید ہو چکا تھا اس کا، عمرو بن العاص کا شرمندہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے کتاب طبقات النصابیین تالیف بکر ابو زید، چاپ دار الرشد ریاض، سنہ 1987 میں چھپی ہے ریاض سعودی عرب میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 111. نصاب بہت بڑے نصابوں میں سے ایک ہیں جناب زمخشری، نصابۃ العرب ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشری الخوارزمی العلامہ المفسر النحوی، ادیب ہے، نحوی ہے، مفسر ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا کتاب جو ہے کتاب البلاغہ، الفائق، اللہ آپ کا بلا کرے، اور کتاب تفسیر کشاف، یہ تو سب بہت مشہور ہے. کہا کہ علامۃ النصابۃ بارع فی عدۃ الفنون لہ کتاب الانصاب. یہ علامہ نصابہ ہے، علم نصب پہ اس کو عبور حاصل ہے، عرب کا نصابہ ہے. بہرحال یہ کتاب سیر و اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی الجزء العشرون، مجلد نمبر 20، چاپ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے زمخشری صاحب کا العلامہ کبیر المعتزلہ محمود ابن عمر الزمخشری صاحب الکشاف والمفصل، مفصل علم نحو پہ اس کی کتاب ہے. اور پھر صفحہ نمبر 155 میں وہ کہتے ہیں وَكَانَ عَلَّامَةً النَّصَّابَ، وہ علم نصب میں، ایک علم نصب میں نصابہ تھے اور علامہ تھے زمخشری صاحب. اچھا یہ نابغہ نام ہے عمرو بن العاص کی والدہ کا، ام عمرو بن العاص. امت رجل من عنزہ فسبیت، قبل عنزہ کے ایک مرد کا یہ ایک کنیز تھی، تو وہ کسی جنگ میں اسیر ہو گئی. عبداللہ ابن جدعان نے جو مکے میں وہ چکلا چلاتا تھا، اس نے اس کو خریدا تھا. فکانت بغیا ثم عتقت، وہاں پہ اس کے چکلے میں کام کرتی تھی، پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا. ووقع علیہا، اور اس کے ساتھ ہم بستر ہو گیا بیک وقت ابو لہب، امیہ ابن خلف، ہشام ابن المغیرہ اور ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان جو معاویہ کا باب ہے، یہ سب لوگوں نے اس کے عاص ابن وائل السہمی، یہ سب اس کے ساتھ جو انہوں نے اپنا مکالہ کیا تھا. فی طہر واحد فولدت عمران، اسی سے عمر پیدا ہوا تھا. فدعاہ کلہم، سب نے کہا کہ یہ بیٹا، ہر ایک کہتا ہے میرا بیٹا ہے. فحکمت علیہ امہ فقالت هو للعاص، اور نابغہ نے کہا کہ نہیں یہ بیٹا عاص کا ہے، لأن العاص کان ينفق علیہ، کیونکہ عاص پیسے دیتا تھا اس کو. وقالوا کان اشبہ بأبی سفیان، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرہ ابو سفیان سے ملتا تھا. اور ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابو سفیان ایک دوسرا ابو سفیان بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے. اسی مسئلے پر اس کا ایک شعر ہے، یہ دوسرا ابو سفیان ہے. وہ وہی ابو سفیان ہے جو جنگ طائف میں، جنگ حنین میں بھاگا نہیں تھا. ابو سفیان نہیں بھاگے تھے جنگ حنین میں. وہ کون ابو سفیان ہے؟ وہی ابو سفیان ہے، ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب. یہ ابو سفیان معاویہ والا باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جس نے زنا کیا تھا عمرو بن العاص کے ماں کے ساتھ، وہ ابو سفیان معاویہ کا باپ ہے. لیکن جو شاعر ہے یہاں پر وہ دوسرا ابو سفیان ہے. ابو کا ابو سفیان لا شک قد بدت لنا فیک منہ بینات الشمائل، اس نے کہا تھا کہ تیرا باپ جو ہے، عمرو بن العاص سے خطاب ہے کہ تیرا شکل ابو سفیان سے ملتا ہے، وہی تیرا باپ ہے، وہ عاص نہیں ہے. اچھا تو اب پتہ چلا آپ کو کہ عمر نے جو عمرو بن العاص کو جو کہا، جو ٹکا مارا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. اچھا یہاں پہ پہنچے تو ایک اور بات آپ کو سنائیں. وَكَانَ مُعَاوِيَ يُعْزَى إِلَى 4، زمخشری صاحب کہتے ہیں کہ معاویہ
ابن عاقلۃ الاکباد، اس کا بھی 4 مختلف کیا ہے ڈسپیوٹس ہیں. 4 مردوں میں ڈسپیوٹ ہے کہ اس کا باپ کون ہے. یہ لوگ ہیں مسافر ابن ابی عامر، ٹھیک ہے، اور عمارہ ابن الولید، یہ عباس ابن عبد المطلب، صباح مغن اسود کان لعمارہ، اور ایک نوجوان تھا، ایک کالا گائک تھا، سنگر تھا، غلام تھا عمارہ کا. تو وہ ان 4 سے اس کا کیا ہے، ان چاروں سے منسوب ہے معاویہ. اچھا، قالوا كان ابو سفیان دمیما قصیرا، ابو سفیان جو تھا دمیم تھا، یا حاشیہ پہ خود انہوں نے لکھا ہے دمیم کس کو بولتے ہیں، قبیح کو بولتے ہیں. اچھا، ابو سفیان جو ہند کا عاقلۃ الاکباد کا جو ہے شوہر ہے، وہ اس کا چہرہ بڑا خوبصورت نہیں تھا، وہ چہرہ بڑا قبیح تھا، قد بھی چھوٹا تھا نا، قد بھی چھوٹا، چہرہ بھی بہت ہی ہولناک. تو اس ہند کو زیادہ پیار نہیں تھا اپنے شوہر سے. لیکن یہ جو صباح تھا شابن وسیمان، یہ جو سنگر تھا، کالا سنگر تھا، میوزیشن تھا مکے میں، وہ عمارہ کا غلام تھا. یہ جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا، یہ کالا. فدعته ہند الى نفسها، پھر اس نے ہند نے اس سے اپنا کام کرایا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی معاویہ بھی جو ہے اس کا نسب بھی جو ہے کہ یہ ابو سفیان ہی کا بیٹا ہو، اس میں بھی 4 مختلف لوگوں کا نزاع ہے اس پہ کہ کس کا بیٹا. چل، یہ معاویہ کو بھی پتہ چل گیا. بھائی میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، کوئی نہ کہہ دے کہ آپ گالی دے رہے ہیں. یہ کسی شیعہ کا کتاب میں نہیں پڑھ رہا، میں مخالفین کا کتاب پڑھ رہا ہوں، جماعت عمریہ کے اکابر کے کتابیں ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ رہا ہوں.